أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلوات محمد اللهم صل على محمد. ظاہر ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو جاری ہے اور یہ گفتگو جو آپ کے سامنے ہو رہی کم سے کم 20-25 قرآن کی عارفوں کی تفسیر ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ اردو میں اور ان زبانوں میں آپ دیکھتے ہیں. یہ عالم تشیع کے کریم اور زبدہ عارف علماء کی کتابوں کا خلاصہ ہے جو کہ مختلف اسی آیت کے ذیل میں مختلف خیالات اور بیانات ان علماء کے ہیں، جس میں صرف میرا کام یہ ہے کہ میں بہت سے ایسے مطالب اور بھی ہیں سنگین تر اسی میں کہ اس کو میں حذف کر دیتا ہوں اور اس میں بھی کریم اور سادہ سادہ کرنے کے لیے کہ آپ تک پہنچ جائے، اور یہ کہ کل کے آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک نہیں پہنچا، وہاں نہیں وہاں جہاں کہنا ہے، اور اس کے لیے ہم بھی مسئول نہ رہیں. اس لیے صحیح کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں، کہ آپ کے کان تک بات پہنچی رہے کہ کبھی آپ کہہ سکیں کہ ہم نے سنا ہے. اور جو اس کے اندر دقت ہے، گہرائی ہے، مزید ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں تفسیر کوئی اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس کے کلام کو سمجھے گا کون؟ اور جو ظاہر میں کلام ہے، ظاہر الفاظ جو ہیں انہی الفاظ کی تشریح کرتے ہیں، اور الفاظ کی تشریح میں ضرورت یہ پڑتی ہے کہ سامنے کا انسان کا طریقہ یہ ہے کلام کا، گفتگو کا، کہ جب گفتگو کرتا ہے تو سامنے کے لوگوں کو دیکھ کر کے کہ یہ کس مبلغ کے ہیں، کس طرح کے ہیں، تو ویسے الفاظ استعمال کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے خالص ایک آدمی کے لیے تو ہے، اور یہ بھی اعجاز قرآن ہے، گویا اللہ کا کلام کا اعجاز ہے. وہ ایک لفظ ایسا استعمال کرتا ہے کہ جس میں ہر طبقے کے، ہر قسم کے ذہن اور فکر کے لوگ اپنے اعتبار سے وہ معنی اس حد تک سمجھ لیں جتنا ان کی فکر ہے اس ظاہر لفظ سے، گرچہ اس کے اندر جو گہرائی ہے ممکن ہے کہ ایک سطحی ذہن کا انسان اس گہرائی تک نہ پہنچ سکے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں
مگر بر وقت جب لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن میں آتی بھی نہیں، تو انسان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے۔ لیکن معصوم اس ساری گہرائیوں سے واقف اور ہمہ وقت اس کا ذہن حاضر ہے، کبھی ذہن اس کا دور نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی کلام الہی کی گہرائی اور دقت سے وہ دور خود نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اس کے قدرت اور اس کے اختیار میں اس لفظ کا مفہوم موجود ہے، میں گہرائیوں کے۔ اسی لیے جو معصومین علیہ السلام سے روایات وارد ہوتی ہیں، بعض آیتوں کی تفسیر میں ہم تک پہنچ پائی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی بتایا نا، سطحی اور سادے ذہن کا ایک انسان ہے تو آگے یہی سوال کرتا ہے کہ بھئی ہمارے 12 معصوم گزرے اور ایک قرآن کی پوری تفسیر کسی معصوم سے نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ذہن کا تو جواب نہیں ہے، الحمدللہ ہر طرح کے ذہن ہوتے ہیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتا ہے، وہ خالی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 12 معصوم گزرے، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارے 12 معصوم نے جو بھی گفتگو کی وہ کلام کس زمانوں سے اور کس طرح سے گزرے، ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ کلام جب معصوم نے کیا اور اس کے بعد معصوم سے یہ کلام آگے بڑھا تو کتنا کلام چھٹ گیا، کتنا لوگوں نے چھپا لیا، کتنا لوگوں نے جلا دیا، کتنا لوگوں نے خراب کر دیا، کتنا لوگوں نے گھٹا بڑھا دیا، یہ سارے دور کی خبر نہیں ہے۔ خالی اتنا جانتے ہیں امام 12 تھے، کلام قرآن تھا، تفسیر نہیں ہے، 10 آیت ملی مجھے، بس اتنا جانتے ہیں اور کھٹ سے بول پڑے۔ لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ ائمہ جو بیان کیے ہیں وہ سارا کی سارا ہم تک پہنچ نہیں سکا۔ اگر ان کا سارا کی سارا ہم تک پہنچ جاتا تو کسی مسئلے کے استنباط و اجتہاد کی ضرورت ہی نہ پڑتی، نص پورے کے پورے رہتے، اور جہاں پر نص ہے وہاں استنباط و اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی ہم کو، نص موجود ہے، قول امام۔ پھر اس کے بعد یہ کہ امام سے جو یہ حدیثیں آئیں ہم تک جو بچی ہوئی، اور معلوم نہیں ہے کہ یہ جو بچی ہوئی ملی ہیں ان میں بھی کتنے دور تو سب کے گزرے ہیں، کتنا اس میں بڑھایا، کتنا گھٹایا، کتنا کیا کیا، اس کے باوجود بھی جو ہیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ امام سے ہے کہ نہیں ہے۔ مسئلہ یقین پر اگر آپ جائیں تو بڑا مشکل ہے۔ اگر یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کھول کر کے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس مذہب سے زیادہ یقینی مذہب ہے ہی بھی نہیں، جس کے ہاں پورا کی پورا یقین و اطمینان پر بنا ہے، یعنی پورا مذہب، پوری دین، پورے احکام، پورے اصول، کہیں سے آپ اس کو ہلا نہیں سکتے ہیں، اور اس کے باوجود روایات پر یقین وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر تواتر ہو، 500، 600، 800، 100 آدمی۔ اب یہ 100 کہا تو 100 کی گنتی پہ نہ جائیے گا، ضروری نہیں ہے کہ 100 کا مطلب یہ ہے کہ 100 گنتی پوری ہوگی تو آپ سمجھیں کہ اب 100 ہے۔ مثلا چھٹے امام نے ایک روایت بیان کی تو چھٹے امام سے بیان کرنے والے کم سے کم چھٹے امام سے ڈائریکٹ سننے والے جو ہیں، جیسے کہ آپ کی زیادہ سمجھ میں آ جائے گا جلدی کہ من کنتو مولا جب بیان ہوا میدان غدیر میں تو 1.25 لاکھ حاجی تھا، تو آپ 1.25 لاکھ بیان کر رہا ہے کہ یہ میں نے سنا ہے کہتے ہوئے رسول اللہ کو، اور یہ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ کو کرتے ہوئے، تو اب تو شک نہیں پیدا ہوگا کہ رسول اللہ کی فرمان ہے کہ نہیں۔ اب 1.25 لاکھ صحابیوں میں سے اگر ہمیں 100 صحابی بھی مل گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سنا ہے رسول اللہ کہتے ہیں من کنت مولا فاذن مولا، تو ہمیں یقین پیدا ہو جائے گا کہ رسول اللہ نے اسے ضرور کہا ہے۔ لیکن اگر اس 1.25 لاکھ میں خالی ایک بیان کرنے والا ہو کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اب اس کے بعد 1000 آدمی بیان اسی ایک آدمی سے کر رہے ہیں، تو 1000 کی تعداد تو ہے مگر بیان کرنے والا رسول اللہ سے ایک ہی ہے،
چونکہ ایک ہی ہے تو یہ روایت تو ایک ہی آدمی کی ہوئی نا، اور پتہ نہیں جھوٹا ہے کہ سچا ہے۔ اگر یہ سچا ہوا تو ہمیں تھوڑا سا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے ان 1000 کے بیان کی وجہ سے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں تھا، تبھی تو یہ 1000 افراد اس سے نقل کر رہے ہیں۔ 1000 افراد کے نزدیک معتبر تھا، معتمد تھا، تبھی یہ لوگ بیان کریں۔ کثرت روایت جو ہے وہ دلیل اطمینان ہو جاتا ہے۔ جب ہم کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تب پھر ہم معصوم سے نسبت دیتے ہیں کہ معصوم کی بیان ہے، اور معصوم کی طرف اس کی نسبت صحیح لگتی ہے، اور پھر اس سے استنباط کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ بس نتیجہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ روایات جو ہم پر ہیں موجود متواتر بہت کم ہے۔ یہ 100، 150، 200 افراد ڈائریکٹ معصوم سے سن کر کے بیان کر رہے ہوں بہت کم ہے جس پر یقین پیدا ہو۔ اور جو روایات ہیں اس طرح کی ہیں جو اعلیٰ اس میں ہے وہ یہ ہے جو بیان کر دیا کہ ایک نے بیان کیا، مطلب 1 سے 1000 نے بیان کیا ہے، 500 آدمی نے، 100 آدمی نے، 50 آدمی نے، اس سے ہمیں اطمینان پیدا ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا ہے کہ ایک روایت ہے، اس ایک سے ایک ہی نے بیان کیا ہے، اور پھر اس سے ایک ہی نے بیان کیا ہے، پھر اس سے ایک ہی نے بیان کیا ہے، سلسلہ یہاں سے وہاں تک 50 ہیں، مگر یہ 50 ایک ہی ایک ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک معصوم سے بیان کرنے والے کے بعد 100 آدمیوں نے اس ایک سے بیان کیا، اس سے 100 آدمیوں نے بیان کیا، اس سے جو اطمینان پیدا ہوگا اس ایک آدمی کے بعد پھر ایک آدمی کے بعد پھر ایک آدمی، یہ ایک ہی ایک والا جو سلسلہ یہاں سے وہاں تک ہے، اس کا اطمینان کم ہوگا۔ اور جب کم ہوگا اور مختلف روایتیں ہوں اور آپس میں کنٹروڈکٹری ہو تو پھر ہم اس کو مقدم کریں گے، کہیں گے وہ زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اطمینان ہے کہ وہ معصوم سے ہے، اور اس کے لیے اطمینان نہیں ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ہیں ہمارے لیے۔ لہذا لفظ کی تشریح جو ہے معصوم بیان کرتا ہے، گہرائی بھی جانتا ہے۔ معصوم جو ہے کبھی آپ دیکھیں گے تفسیروں میں کہ ایک ہی آیت کی تفسیر میں ایک ہی معصوم سے 5 روایتیں، دونوں پانچوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب آپ کیا کریں؟ اب لیے قرآن دوڑے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی امام سے وہ بھی امام سے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے کیا گڑبڑ ہو گیا؟ کیا امام بھول گئے تھے؟ الحیاذ باللہ، جس دن بھی ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارا امام نسیان کا بھی مرض رکھتا تو اس دن عصمت کے منافی ہو گیا۔ اس کا کچھ نہیں بگڑا، ہمارا بگڑ گیا، ہمارا اعتقاد خارج ہو گیا، اور ہم دائرہ ولایت اور دائرہ اسلام حقیقی سے خارج ہو گئے۔ جب سوچا کریں ہم بولنے سے پہلے بھی کہ ہم بول کیا رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں، سوچ لیں پہلے تب بولیں، کہ ہمارا اعتقاد رہ جائے گا کہ نہیں۔ امام بھولا نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں جو آپ کو بظاہر دکھ رہی ہیں، فرض کیجئے یہ 5 چیزیں مخالف ایک دوسرے کی، ممکن ہے کہ 5 جمع ہو سکتی ہوں، 5 معنی مراد ہو سکتے ہوں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، مولانا نے فرمایا کہ بماء معین سے مراد ہم ہیں۔ ایک جگہ روایت آئی کہ آپ نے فرمایا بماء معین سے مراد ہماری محبت ہے۔ ایک جگہ ہم ہیں، خود ہم ہیں، ایک جگہ یہ محبت ہے۔ اب یہ پھر رہے یا محبت ہوگی یا ہم ہوں گی، دونوں الگ الگ ہے نا۔ ایک جگہ ہے بماء معین، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ چشمے کا پانی ہے کہ جس سے حیات انسانی ابدی ہو جاتی، وہ مراد ہے۔ کہہ لیجیے ابھی تو کہہ رہے تھے ہم ہیں، اب کہہ رہے ہیں وہ ہے کہ انسان کی زندگی حیات ابدی ہو جاتی ہے، آب حیات بن جاتا ہے۔ یہ کیسے آب حیات ابدی کیسے ہوگی؟ یہ دونوں مخالف ہیں۔ لہذا وہ دوسری بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ہی امام سے اتنا اختلاف، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزاں، لفظ کے معنی جو ہیں اس کی گہرائی 1 2 نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا 7، اور 7 کے اندر پھر 7، اور 7 کے اندر 70، اور 70 کے اندر پھر 70، یعنی یہ گنتیاں بھی زائد پر دلالت کرتی ہیں۔ 70 کہہ دیا، 70 ہی نہیں ہے، 70,000 بھی ہو سکتی ہیں، یعنی زیادتی اس کی گہرائیوں سے ہم واقف ہیں، اور مبلغ عقل کے مطابق۔ اور ایک چیز اور ہے امام کے ساتھ جو ہمارے آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے ساتھ یہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھے کہ سب جو ہیں ایک ہی ظرف کے ہیں، ہر ایک سے اسی طرح گفتگو کر لیا۔ اور امام کا یہ ہے وہ پہچانتا ہے کہ یہ کس دماغ کا ہے، یہ کس قلب کا ہے،
یہ کس اعتقاد کا ہے، یہ کس ایمان کا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. لہذا اس کے اعتبار سے جو مفہوم اس کے اندر موجود ہے اللہ کی جانب سے کہ جلدی سے اس کا دل قبول کر لے گا، وہ بیان فرما دیتے ہیں. تو یہ فرق ہے. لہذا معصومین کے بیان میں اختلاف نہیں ہے بلکہ متعدد لوگوں کی بنیاد پر. اب اگر آپ توجیہ کرنا چاہیں، مثلا یہی جو مثال دیا تھا کہ فرمایا میں ہوں، میں سے مراد میں کا کیا مطلب ہے، میں ہوں کیا مطلب، یعنی میں کو پکڑ لیجئے خالی، یا میں کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں یعنی میری محبت کرو، یعنی میری پیروی کرو. میری محبت ولایت کا مطلب کیا ہے، یعنی میری پیروی کرو، میری ولایت مانو، میری اطاعت کرو. اب اگر دوسری روایت آئی کہ میری محبت مراد ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، میری ولایت مراد ہے، اس کے معنی بھی یہی ہے، یعنی یہ کہ میری اطاعت کرو، میری ولایت کو مانو. اور اگر کہیں یہ آئی روایت کہ فرمایا کہ اس سے حیات ابدی مراد ہے، وہ چشمہ ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ چشمہ ہیں کہ اگر انسان اس سے متصل ہو جائے اور اپنے کردار کو ان کے کردار سے ملا دے تو اس کی یہاں کی حیات وہاں کی حیات ابدی میں بدل جائے گی. تو گہرائیاں ہیں نا ہر ایک کی، اور سب ایک ہی معنوں پر ہیں، مختلف نہیں ہیں، مگر یہ کہ جو جس طرح سمجھ سکتا ہے اس طرح سمجھایا جاتا ہے. علماء نے کیا کیا کہ تفاسیر انہوں نے بھی اپنے فہم کے اعتبار سے یہی لفظ ایاک نعبد یعنی عبادت، لفظ عبادت میں کہیں کہیں تقریر کے درمیان میں نے اشارہ کیا ہے، علماء تو حسین اختلافات ہیں، یعنی علماء مفسرین یہ 20-25 جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس سے بھی زائد اور بھی ہیں، تو جو بڑے بڑے نامآور تھے ان کو چھانٹ لیا گیا کہ بھائی ان کو ایک طرف کر لیں. جو بڑے صاحبان نظر ہیں ان کے اختلافات ہیں. کوئی کہتا ہے عبادت بمعنی اطاعت ہے، کوئی کہتا ہے اطاعت خارج ہو سکتا ہے، کسی غیر کی بھی تو اطاعت ہو سکتی ہے. عبادت بمعنی انتہائی تذلل یعنی سر کو سجدے میں رکھ دینا، ان کا ہے کوئی ضروری تھوڑی نہیں. ذلت یعنی جھکنا، اس کے لیے تو بہت جگہ پر آیا ہے، رسول اللہ کو حکم دیا اللہ نے کہ مومنین کے سامنے جھک جایا کرو. اب ذلت ہے، لہذا عبادت کے بھی معنی نہیں ہو سکتے ہیں. ایک گروہ نے کہا کہ نہیں یہ بھی معنی نہ وہ بھی معنی، بلکہ عبادت عبدیت یعنی مملوکیت، یعنی ہم کسی کے مملوک ہیں، یعنی کسی کی ملکیت میں ہیں. بس ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی ملکیت میں ہیں اور دنیا کے کسی طاقت و قوت کی ملکیت میں نہیں ہیں. یعنی ملکیت میں ہے کیا معنی ہے؟ ملکیت کے معنی یہ ہیں کہ جب ہم کسی کی ملکیت ہیں یا کوئی شے ہماری ملکیت ہے تو ہم کو حق ہے تصرف کا. تو ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ بس تجھی کو حق ہے میرے اوپر تصرف کرنے کا، اور دنیا میں کسی طاقت کو حق نہیں ہے تصرف کرنے کا. نتیجے میں اگر کوئی انسان اس مارکے میں پہنچے، نتیجہ اس کا لیتے ہیں مفسرین، اس مارکے میں پہنچے کہ کسی غیر کے تصرف میں آئے اس طرح کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو اب یہ تصرف جو ہے نعبدو کے خلاف ہے. یعنی ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں، جو نعرہ لگا رہے ہیں جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی ملکیت میں، صرف اسی کے تصرف میں. وہ چھوٹی مثال دوں گا انشاءاللہ، سب آپ اس میں مبتلا ہیں اور سب جو ہے ناراض ہو کے جائیں گے انشاءاللہ. ابھی فرض کیجئے ایک مسئلہ آ گیا، رزق کا مسئلہ، ضامن وہ ہے، رازق وہ ہے نا، رازق وہ ہے. اگر یہ دل سے مان لیا کہ رازق وہی ہے تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا قبلہ کیا کریں، مجبوری ہے، رزق کا معاملہ ہے، اب یہ تو تھوڑا بہت چلتا ہے، کیا کیا جائے. دادا میں جو نوکری کرتا ہوں اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، تو اب مجبوری ہے قبلہ، بچوں کا پالنا ہے، یہ ہے، ظاہر ہے بچوں کا پالنا ہے. مگر اب اتنا ڈیولپ عقیدہ ہمارا ہو کہ ہم اس بات پر بالکل مستعد ہوں اور آمادہ ہوں کہ واقعاً رازق وہ ہے. بھلے نہ ملے گا، 2 دن بھوکے مر جائیں گے، لیکن یہ کہ ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. جس دن یہ اگر طے ہو گیا تو درست ہے. وَإِلَّا آپ اب اس کے بعد آگے نماز میں کھڑے ہیں، حرکت کر کے آئے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں یَکَ نَعْبُدُ، ہچ نعبدو، کیا نعبدو؟
نعبدو نہیں ہے بلکہ نابود ہو گئے. سمجھے نا نابود کسے کہتے ہیں؟ نعبدو یعنی عبادت کرتے ہیں, نابود یعنی ختم ہو گئے. اب نعبدو نہیں ہے, نابود ہو گئے یعنی بیکار ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تحت تصرف میں آ گئے اس کے اور تیری اطاعت سے خارج ہو گئے. اس نے منع کیا تھا کہ ہماری معصیت نہ کرنا, گناہ نہ کرنا, مگر ہم نے کر دیا. وہ چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں, لیکن لپٹی نہیں ہے کسی کے لیے. ہم ہیں تو ہم بھی اسی میں شریک ہیں, اور ہمارے اعلیٰ ہیں تو وہ بھی اس میں شریک ہیں. کوئی اس میں خارج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت میں اگر اس کے ہیں تو وہی تصرف کر سکتا ہے, کوئی اور تصرف نہیں کر سکتا. تو اب یہ آپ کہیں قدم قدم پر ہے کہ لوگ تصرف کر رہے ہیں. ظاہر ہے بہت سے مسائل ایسے ہیں تصرف کے, باپ ہی بیٹے کے اوپر تصرف کر رہا ہے, تو اس کو جمع کیا ہوگی؟ تو نتیجہ انہی آیات کے ذریعے سے, نتیجہ دوسری آیتوں کو لگا کر کے کہ بھئی معنی یہ ہو گئے کہ اللہ کی معصیت کرتے ہوئے کسی کے تصرف میں نہیں آنا چاہیے. لہذا معصوم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق, کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے فی معصیت الخالق, اللہ کی معصیت کرتے ہوئے. آیت اللہ العظمہ آغائے برجردی اللہ مقام, خدا رحمت کرے اور کہ روح ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے. ان کے مقلدین میں سے جنرل اپنے زمانے کا جنرل وقت, اس نے آ کے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ آغا جی بتائیے کہ چونکہ وہ قائل تھے داڑھی رکھنا واجب ہے, یہ آپ نے کہا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, میرا شوق ایسا ہے, میں جنرل ہوں اور میں یہاں پوری ایران کی حکومت جو اس دور میں تھی اس پوری حکومت کا اور اس کی سپاہ کا میں انچارج ہوں, اور میرے اصول میں سے یہ ہے کہ میں یہ نہیں رکھوں, اس کو گھوٹوں, اس کو مونڈوں, اور آپ نے فرمایا ہے کہ واجب ہے اور میں آپ کا مقلد ہوں, میں تقلید بھی آپ ہی کی کر رہا ہوں ہر مسئلے میں. تو اس وقت آپ کا فرمان کیا ہوگا میرے لیے خاص, چونکہ میری پوری زندگی اسی سے وابستہ ہے. مرحوم نے مسکرا کے فرمایا کہ تمہاری زندگی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, وہ ہے. میں ذمہ دار فتوے کا ہوں, جو فتویٰ میں نے کہا ہے وہ غلط نہیں, وہ اپنی جگہ پر طے ہے. آپ کی ان مجبوریوں سے احکام الہی نہیں بدل جائیں گے. آپ اپنی مجبوری سمجھ رہے ہیں, جو کہ یہ مجبوری نہیں ہے. عذر و مجبوری اور عذر جو ہوتی ہے وہ دوسری ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی نے کنپٹے پہ پسٹل لگا کے تو یہ نہیں کہا نا کہ یا تم داڑھی رکھو گے یا موت ہے, یا تم داڑھی مونڈو گے یا داڑھی کو تراشو گے یا تمہاری موت ہے. یہ تو کسی نے نہیں کہا. اگر یہ کسی نے کہا ہے تو اس وقت آپ کا حکم بدل جائے گا, جان بچانا واجب ہے. آپ کہیے میں تراشے لے رہا ہوں, کیوں حکم بدل گیا؟ اللہ کا حکم ہے کہ لا حرج فی الدین, قرآن کہہ رہا ہے کہ دین میں حرج نہیں ہے, یعنی اب معذور ہو تم, یہ حکم اٹھا لیا گیا. پیغمبر نے فرمایا کہ 9 امتی, ہماری امت سے 9 چیزیں اٹھا لی گئیں, ان میں سے ایک مستر ہے جہاں پر مستر ہو جائے. مگر قرآن میں نہیں پڑھا, آپ نے سنا ہوگا بارہا, اور یہاں آنے کے بعد ضرور سنا ہوگا, اس لیے کہ عمل نہیں کرنا ہے لہذا سننا ہے. تو قرآن میں لوگ پڑھتے ہیں, عمل نہیں کرتے, سنتے ہیں, پھر پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہمارے دل کی ہو جائے. وہ یہ ہے کہ حرم اللہ تعالیٰ جو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اللہ جو ہے تمہارے لیے خون حرام کرتا ہے اور میتہ مردار حرام کرتا ہے اور خنزیر سور کا گوشت حرام کرتا ہے نا قرآن میں. اب اس کے بعد سور کے گوشت جو حرام کرتا ہے, حرام ہے, تو کھانا حرام, خریدنا حرام, بیچنا حرام, اٹھانا حرام, حمل کرنا حرام, اس کے لیے اجرت لینا حرام. کیوں؟ اس لیے کہ حرام فعل کے لیے اجرت جو لی گئی وہ بھی حرام. اب اس کے بعد جو کھایا اس حرام کو, تو اس سے بنا خون, اس سے بنا افراد, اس سے بنا مزاج, اور مزاج جب بنا تو ڈھلا نفس کے اوپر. اب پڑے اثرات, اب سجدہ کہاں جائے, اب اس کے بعد ہیں پریشان. اس لیے کہتے ہیں کہ کھانے میں حلال کا اہتمام کرو, یہ حرام بہت اثر دکھاتا ہے. اب یہ کہہ دیا, اور وہاں پر اس نے قید لگائی الا مستررتم الیہ, مگر اگر تم مستر ہو جاؤ تو پھر تمہارے لیے یہی چیزیں جو حرام کی تھیں یہ حلال ہے. یعنی اللہ نے پابندی لگا دی. تو
تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں پر آپ مستر ہو گئے، یعنی اگر آپ نہ کھائیں اس کو تو آپ کی موت واقع ہو جائے، آپ کی زندگی اس وقت اسی سے وابستہ ہے، اگر نہ کھائیں گے تو مر جائیں گے، کہ اس لیے کہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی ایسی جگہ پر ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کچھ نہیں ہے سوائے خون کے یا سوائے مردار کے، میت کے، ایک میت پڑی بس، اگر اسے نہ کھائیں تو مر جائیں، اور مر رہے ہیں یعنی بھوک کے مارے مرے جا رہے ہیں، بھائی اس کو کھا لیں گے تبھی اترے گا، ورنہ اترے گا بھی نہیں مردہ، کون کھائے گا مردہ کو ایسے؟ اگر پیٹ بھرا ہوا ہے ہر نعمتوں سے وہ ہے تو مردے کے پاس جائے گا، دور سے ایسے منہ پھیر لے گا، تعفن آ رہا ہے، لیکن جب مر رہا ہوگا بھوک کے مارے تو بڑھے گا کوئی چیز مل جائے، ہے نا؟ تو اس وقت مستر ہے، کھا لے تو حکم اٹھا لیا۔ حکم اٹھا لیا کیا مطلب؟ ایک بات یاد رکھیے، دو چیزیں ہیں ان سب کے درمیان، ایک چیز حقیقت ہے اور ایک چیز ظاہر ہے۔ ظاہر ہے حرام و حلال، لیکن کس وجہ سے یہ حرام ہوا ہے وہ حقیقت ہے۔ اگرچہ اس سے کوئی بیماری پیدا ہونے والی ہے، اگرچہ تمہارے لیے جسمانی اعتبار سے مضر ہے، اگرچہ تمہارے لیے روحانی اعتبار سے مضر ہے، کسی طریقے سے بھی مضر ہے، تو اللہ اسے حرام قرار دیتا ہے۔ تو اب یہ مضر ہونا اس کا یہ منتفی نہیں ہوگا، یہ تو ذاتی ہے، حقیقی ہے، یہ نقصان کر کے رہے گا۔ زہر اگر زہر مار ڈالتا ہے تو مار ڈالے گا، لیکن ایک سچویشن ایسی آ جائے کہ جہاں پر عزت و آبرو بچانے کے لیے کوئی اور راہ نہیں ہے، یا آپ اس کے ہاتھوں قتل ہوں یا اس کے ہاتھوں ذلیل ہوں، اگر کوئی زہر کھا لے تو آیا زہر کھانا جائز ہے یا نہیں؟ علماء فتویٰ دیں گے جائز ہے، مگر جائز ہو جانا کیا زہر اب قتل نہیں کرے گا؟ وہ بدل جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، کھائے گا مر جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ زہر اپنا اثر دکھائے گا، لہذا حرام جو حقیقت رکھتا ہے وہ اثر دکھائے گا۔ فقط حکم اٹھا لیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو عذاب ہونے والا تھا وہ ہٹا دیا کہ عذاب نہیں کریں گے ہم آپ کو، یہ ایک مسئلہ ہے۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ محدود کر دیا، حد بندی کر دی کہ یہ حرام یہاں تک، اس کے بعد جائز۔ اب یہ حد بندی پر عمل کرنا یہی عین عبادت ہے۔ میں سمجھانا ہی چاہ رہا تھا کہ عبادت وہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے حدود کے اندر رہ جانا، جہاں اس سے خارج ہوا عبادت سے خارج ہو گیا۔ معبود حقیقی وہ ہے کہ جس کے تمام حدود اس نے جو بنا دیے ہیں ان حدود کو ہم بھرپور طریقے سے بجا لائیں، یہ معبود حقیقی ہے۔ دیکھیں ہم دوسری بحثوں میں چلے گئے، لیکن صرف یہ بتا رہے تھے کہ لفظ عبادت اور عبودیت و عبدیت جس کے لیے ہم خلق کیے گئے ہیں، ہماری خلقت کی وجہ عبادت ہے۔ تو جو قرآن خود کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک مطلب شریف دقیق اور بہت عارفانہ اور فلسفیانہ، آپ اس مطلب کی طرف جائیں، شاید آپ کا ذہن اس سے آشنا ہو جائے اور میں پہنچا سکوں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلق کیا ہے سارے انسانوں کو اور جناتوں کو، کس لیے؟ کہ ہماری عبادت کریں۔ اب ایک بحث ہے کہ یہ عبادت کرنے کے لیے ہم خلق کیے گئے ہیں، بس ہماری خلقت کی غرض عبادت خدا ہے نا؟ اب اگر ہم نے عبادت کیا تو غرض پورا کیا، اگر عبادت نہیں کیا تو غرض پورا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک درست اور بالکل صاف ستھرا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عبادت کرنے سے اس کو کیا حاصل ہے؟ یعنی جن کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے، یعنی انسان اور جنات، یہ دونوں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، ان کے خلق سے وہ معبود ہوگا یا ان کی عبادت سے وہ معبود ہوگا یا بغیر ان کی عبادت کے معبود ہے۔ اگر ان کی عبادت سے وہ معبود ہوگا تو کچھ عبادت کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو جو معصیت کر رہے ہیں ان کی وجہ سے معبودیت بھی اس کی خالی ہو گئی نا، انخلال لازم آیا۔ اور ہم نے کیا تصور کیا ہے کہ خدا اور اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جہاں ہر کمال اپنے معراج کو پہنچا ہوا، تو معبودیت بھی اس کی کمال کی ہے۔ اگر وہ اس غرض سے کہ میں معبود ہو جاؤں ان کی عبادت سے، اس کی وجہ سے خلق کر رہا ہے،
تو یہ اس کی ذات میں ایک نقص ہے جس نقص کے کمال تک پہنچنے کے لیے ان بندوں کا سہارا لے رہا ہے نا یہی؟ اور فرض یہ ہے کہ وہ کامل محض ہے. تو بس معلوم یہ ہوگا کہ دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی ہیں. یا وہ کامل محض ہے، اگر کامل محض ہے تو ہماری عبادت سے وہ معبود نہیں ہوگا، اور اگر وہ کامل محض نہیں ہے تو ہماری عبادت سے معبود ہوگا. بس معلوم یہ ہوا کہ وہ کامل محض ہے. اگر ہم پہلے سے یہ کہتے ہیں کامل محض نہیں ہے تو پھر خدا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی ذات ہی وہ ہے کہ جو ہر جہت سے کمال کی مالک ہے. جب کامل محض ہے تو معبود ہونے میں بھی وہ کامل ہے، نقص نہیں ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے تب وہ معبود بنے. لہذا وہ محتاج عبادت نہیں. جب یہاں تک آ گئے تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ میری عبادتوں کی اسے حاجت نہیں ہے، وہ معبود ہے. جب معبود ہے تو میری عبادت کی ضرورت نہیں. جب میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے اور پیدا مجھے اسی لیے کیا ہے کہ ہمارے پیدائش کی غرض عبادت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ اس تک نہیں جانے والا ہے، اس کا فائدہ ہماری طرف آنے والا ہے. اور جب ہماری طرف آنے والا ہے تو وہ فائدے کیا ہیں؟ بس یہ سمجھ کے عبادت کریں کہ حق یہ ہے کہ چونکہ وہ معبود محض ہے، اور اس معبود محض کی جو مسلسل نعمتیں نازل کر رہا ہے، وہ مسلسل نعمت کے نزول سے خود ہم پر فرض ہے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، اور اس نعمت کے شکریہ کا نام عبادت ہے. لہذا ایک انداز یہ ہے کہ ہم اگر شکریہ ادا کر رہے ہیں اس کا تو وہ عبادت انجام دے رہے ہیں، اگر ناشکری کر رہے ہیں تو اس کے دائرے عبادت سے خارج ہیں. منتہا طریقے ہیں کہ بھئی کس طرح سے عبادت کرنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں عام ہیں، کوئی نہ سمجھیے آپ کی یہ چیزیں جو ہیں، لفظ عبادت ایک وسیع مفہوم ہے، عام ہے. اس لیے ہر چیزوں پر یہ جو ہے وہ صادق آتا ہے اور ہر چیزوں کے اوپر آتا ہے. رضایت آپ کی اللہ کی ہر قضا اور اس کی ہر فیصلے پر راضی رہنا یہ عین عبادت ہے. مرضی خدا کے اس کے حکم کے مطابق اپنی مرضی کو کرنا یہ عین عبادت ہے. اصول عبادت 6 ہیں، یعنی 6 چیزیں بنیادی طور پر کچھ صورتیں بنا دی گئی. علماء نے فرمایا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اس میں بھی قید کے ساتھ نماز بے غیبت، یعنی ایسی نماز ہو کہ کبھی چھوٹتی نہ ہو، روزہ ایسا ہو کہ کبھی چھوڑتا نہ ہو، زکوٰۃ ایسی ہو، زکوٰۃ بالمنت یعنی بغیر منت کی ہو، بدون منت، بغیر منت کے یعنی بغیر احسان جتائے زکوٰۃ ہو. زکوٰۃ دے رہے ہیں بڑے ہنستے، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، برابر زکوٰۃ دے رہے ہیں، 10 20 50 کو بتانے جا رہے ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، منت جتا رہے ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، بھائی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نکال لیں. ابھی دیکھیے آپ 1 پیسہ اگر کسی کو کوئی بندہ مومن بعنوان اس کے وہ بندہ مومن صاحب حاجت ہے اگر دے دیتا ہے، خدا گواہ ہے ہم تو ساری دنیا ٹہل رہے ہیں. جو لوگ چھوٹا دماغ رکھتے ہیں ان کے دماغ میں وہ زیادہ پڑھے لکھے ایک شہر میں آ گئے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی شہر میں محدود رہ گئے ہیں. یہاں پوری دنیا کے کونے میں ٹہلتے رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو دماغ بڑا ہوگا، کچھ نہ کچھ حالات بدلے ہوں گے، کچھ نہ کچھ لوگوں سے ملاقات، ماحول، اجتماع، سماج، ضروریات، یہ ایک. اور دوسرا یہ بھی سمجھ لیجئے مجتہد کے معنی بیوقوف نہیں ہوتے. جب جس مسئلے پر بحث کرتے کل بیان کیا تھا کہ لفظ ڈکشنری اور لغت میں داخل ہوئے تو پورے بحث کرتے چلے گئے. جس مسئلے عنوان پر بحث کرتے ہیں اس پہ دینی دنیاوی دونوں مطالعہ رکھنا پڑتا ہے، ولو کہ اس زمانے کا دنیاوی ماہر اس سلسلے میں کیا لکھ رہا ہے اس کی کتاب منگا کے پڑھنا پڑتا ہے تاکہ اس کے حقیقت سے آگاہی ہو، تب اس کے اوپر فتویٰ دیں. مثلا ایک جیلاٹین کا فتویٰ دینا ہے کہ آیا جائز ہے یا جائز نہیں، جب تک اس کی حقیقت تک آگاہی نہ ہوگی اس وقت تک نہ اس کو حرام کہہ سکتے ہیں نہ حلال کہہ سکتے ہیں. اب آپ خالی جیلاٹین سن لیے اور منہ نچا کر کے 20 سال میں انگریزی بولنا آیا تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت قابل ہو گئے اور جو مجتہد و بیوقوف ہے وہ حقیقت سے آگاہ ہے. ایسا نہیں ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں بہت بڑے عالم ہو گئے. آپ اس دائرے میں رہ گئے، خالی اتنے ہی جانتے ہیں.
آپ کو حقیقت نہیں پتا. یہاں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جیلیٹین بنی کس سے, اس کے کتنے اطوار ہوئے, کتنے عادات ہوئے, کہاں کہاں یہ پلٹ کے گئی, اور کس کس طرح سے بنی, کن کن چیزوں سے بنتی ہے. خالی ایک ہی چیز سے بنتی ہے یا اور چیزوں سے بن سکتی ہے. لیٹسٹ جو تحقیق آتی ہے اس کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ لیٹسٹ کیا ہے. اس کے بعد پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث کیا کہہ رہی ہے, علماء کے فرمان کیا ہیں, اور اس کے بعد پھر نتیجہ لینا کہ اب اس کے بارے میں کیا نتیجہ ہونا چاہیے. اور اس میں علماء نے کیا کیا نتیجہ دیا, یہ مشکل اور ہوتی ہے کہ ایک عالم دین نے کہا ہے حرام ہے, ایک عالم دین نے کہا ہے حلال ہے, ایک عالم دین نے کہا ہے جائز ہے, ایک عالم دین کہہ رہا ہے مباح ہے. آخر یہ کیوں مختلف فتوے ہو گئے؟ کتنی محدودیت کی وجہ سے. کس زمانے میں اس نے حرام کہا تھا تو کتنی محدودیت اس کی آئی تھی. بھئی مختصر یہ ہے کہ جس زمانے میں اس کا حقیقت نہیں معلوم تھی, خود جو مفکرین و محققین تھے ان کے درمیان انہوں نے بھی گنجلک مفہوم کو پیش کیا, ان کے سامنے صاف نہیں ہوا, انہوں نے کہا احتیاط کرو حرام ہے. جس زمانے میں صاف ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے, مستحلق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, استحالہ سامنے ان کا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ طریقے ہوئے فتوے کے بدلنے کے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ تحقیقات لیٹسٹ روزانہ بدلتی رہتی ہیں. یہ آپ کی نظروں میں ہے, دیکھتے ہیں بدلتی ہیں کہ نہیں بدلتی. جیسے جیسے بدلتی جاتی ہیں ویسے ویسے فتاوے بھی بدل سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حقائق بدلتے جاتے ہیں تو فتاوے اور حکم جو ہے اس پہ بدلتے جاتے ہیں. یہ موضوعات ہیں, یہ موضوعات کا علم ہم کو حاصل کرنا پڑے گا. فتویٰ حکم ہے. مثلا آپ نے پوچھا کہ قبلہ ہم وضو کر کے آئے تھے اور یہاں آنے کے بعد شک ہو گیا کہ میرا وضو ہے کہ نہیں ہے, اب میں کیا کروں؟ ہم فتویٰ یہ دیں گے آپ کو کہ آپ وضو سے ہیں. اب یہ کہ واقعی آپ کا وضو ٹوٹا تھا کہ نہیں یہ آپ جانیں, یہ آپ کا کام ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ پانی جو ہے قبلہ, اگر کوئی پانی مشکوک ہو, معلوم نہ ہو کہ نجس ہے کہ پاک ہے, تو اس کا حکم کیا ہے؟ ہم فتویٰ یہ دیں گے کہ پانی پاک ہے. لیکن یہ کہ آپ نے سوال جو کیا تھا کہ یہ مشکوک ہے, نجس ہے کہ پاک نہیں جانتے, اس پر یہ حکم تھا. لیکن آپ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ نجس ہے, اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ صاحب استعمال کر رہے ہیں. اب آ کے ان کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ قبلہ مشکوک ہے تو اس کا حکم کیا ہے, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ نجس ہے, اس میں پیشاب گر گیا تھا. تو یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ موضوعات آپ کے ہاتھ میں ہیں. یہ انسان جو ہے اس کو خود حل کرے گا. بہرحال یہ ہم پھر خارج میں چلے گئے, بات الگ سے چلے گئے, یعنی جو بحث تھی اس سے ہٹ گئے. اور یہ بھی مسائل احکام جو ہے اس کے لیے الگ بیٹھنا چاہیے, الگ بات کرنی چاہیے, اور یہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ساری بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ عبادت جو ایک مفہوم عام ہے, اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں آ سکتی ہیں, محدودیت. تو ایک عارف نے اس کا معنی یہ کیا کہ ایسا ہے کہ ہر چیز آ جائے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ عبادت کے طریقوں میں سے ہے, یعنی یہ کہ محدودیت بیان کر دی اس نے, طریقہ بیان کر دیا کہ اگر تمہیں عبادت کرنا ہے تو نماز پڑھو. یعنی اللہ کی ملکیت میں اور اس کے سامنے اس کی اطاعت میں اور اس کے سامنے اس کی نعمت کے شکرانے میں اور اس کے سامنے نہایت ذلت کے ساتھ. یہ سارے معنی آ رہے ہیں نا. ایک نماز کے اندر جب آپ کھڑے ہوئے تو یہ بھی ساتھ میں کہ ہم اس کے سامنے ہیں. ہم ایاکا نعبدو کہہ رہے ہیں, کل بیان کیا تھا نا کہ ہم اس کے سامنے ہیں, یہ فرض کرتے ہیں. یعنی کیسے ہم فرض کریں کہ ہم سامنے ہیں؟ کہ جب ملکیت میں ہیں, کسی اور کی ملکیت میں نہیں ہیں, تو اسی کے سامنے ہیں. وہی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے سامنے ہیں, تم ہمارے سامنے ہو. اور جب ہم سامنے فرض کیے تو معرفت کے آثار جتنے ہیں وہاں دیکھیں گے تو ہماری قلب کی آنکھیں خدا کو دیکھ رہی ہوں گی. یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں, لیکن جو آثار معرفت ہیں, خلقت خدا بندی, ان کو دیکھ رہے ہیں, ان سے خدا کو دیکھ رہے ہیں, خدا کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر شے کے اوپر وہ حاوی ہے, تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. جب ہر جگہ دیکھ رہے ہیں تو ہم پر بھی مسلط ہے, ہمارے سامنے بھی ہے, لہذا ہم اس کے سامنے اور محضر میں ہیں. جب محضر میں ہے تو ایک نماز کے اندر جب اس کے محضر میں اس کے سامنے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے ہمیں, ہم دیکھ رہے ہیں اسے, یہ احساس بھی پیدا ہونا چاہیے قلب کے اندر. دیکھیے عارفوں کا یہ ہے, آیت اللہ بہجت
اللہ مقام سے پوچھا گیا کہ مطلب کیا الگ سے پڑیا کچھ لے آئے تھے کیا؟ رسول اللہ جو بتا گئے اس سے ہٹ کے، ائمہ جو کہہ گئے اس سے ہٹ کے، قرآن جو کہہ رہا ہے اس سے ہٹ کے کوئی الگ چیز لے کے آئے کہ عارف ہو گئے؟ تو پوچھا ہم کیا کریں کہ عارف ہو جائیں؟ کہ کچھ نہیں، یہ قرآن پڑھو اور یہی مفاتح الجنان کی دعائیں پڑھو اور یہی نماز پڑھو، اسی سے عارف ہوتا ہے۔ نہیں، کیسے عارف ہو گیا؟ ہم تو 20 سال سے پڑھ رہے نہیں ہو پائے، 30 سال سے پڑھ رہے نہیں، آپ ہو گئے کیسے؟ ان کا دیکھو لفظ جو بول رہے ہو اس کے ساتھ دل بھی ساتھ رکھو۔ اگر تم نے کہا ایاک نعبد تو یہ لفظ خالی لفظ کی ہوا میں نہ رہے، دل بھی تمہارا اس کے ساتھ رہے۔ کیوں ڈھونڈتے ہیں عالم کو؟ بھائی دیکھیے وہ بات الگ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم پڑھا لیں، ہر آدمی کے اپنے اپنے خواہشات نفسانی بتایا نا ہر طرح کی ہوتی ہے۔ ابھی ایک آدمی جو ہے چاہتا ہے کہ ہم ہی نماز پڑھا لیں، بڑا خواہش مند ہوتا ہے نماز پڑھا لیں، کوئی چاہتا ہے ہم ہی ذرا پڑھا دیں، کوئی چاہتا ہے ہم ہی دعائیں پڑھا دیں۔ بھائی کیوں پڑھا دیں آپ؟ اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں عربی تو ہے، کیا کر رہے تھے یہ مولانا ابھی عربی تو دہرا رہے تھے۔ دیکھیے مولانا بھی قسم قسم کے ہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عالم سے عالم، عارف سے عارف کیوں ان چیزوں کے لیے تلاش کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ پڑھے گا تو ان الفاظ کے ساتھ اس کا دل بھی چلے گا، اور جب دل چلے گا تو بارگاہ خداوندی میں مورد قبول ہوگا، اور جب مورد قبول ہوگا تو ظاہر ہے اس کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور قبولیت کے دائرے میں ہے، تو جو لوگ اور ہیں اور اس دائرے میں نہیں تھے جب قبول کرنے بیٹھتا ہے خدا تو پھر سب کی لیتا ہے، کسی ایک کی بھی ٹکراتا نہیں۔ تو اسی وجہ سے کتنا ہی بڑا کائنات کا تیسمار خاں اپنے کو لگاتا ہوا ہو، لیکن جو جتنا عرفان کی منزل پر ہے اتنا ہی اس کا دل اللہ سے متصل ہے، اتنا ہی اللہ سے قریب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جتنا قریب تر ہوتا گیا اتنا قریب ہوتا چلا گیا، اور جو معصوم مطلق ہے ان میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ دیکھیے انبیاء ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول ہیں، اس کے بعد اولو العزم ہیں، اس کے بعد سید المرسلین ہیں۔ یہ کہیں کیٹیگری دے دی گئی؟ کیا کیٹیگری سمجھتا ہے کہ صرف خاندانی اعتبار سے دے دی گئی؟ کیا خاندانی اعتبار سے نہیں ہے، یہ معرفت اور یہ علم یہ قدرت تقرب الہی کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا زیادہ قریب تر خدا سے ہوتا گیا اتنا بڑا لقب بھی آپ کو دیا سمجھانے کے لیے کہ یہ عظیم تر ہیں۔ اب ان کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ ہے، ورنہ دیکھیں وہی یقین ابراہیم کو بھی ہے، وہی یقین علی کو بھی ہے، لیکن دونوں کا فرق پہچانیے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا ایمان نہیں رکھتا؟ کہا بالکل ایمان ہے، پکا یقین ہے۔ اگر ایمان و یقین ہوتا تو اللہ تو بناتا تو مجھے، سب کچھ یقین ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں سمجھ رہا؟ کہ اللہ اطمئن قلبی، اطمینان قلب پیدا ہو جائے، اضطراب نہ رہ جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ لیا پرندے اور اس کو کاٹ اور سب کا گوشت ملا، اور بعد ایک ایک پرندوں کا نام لے کے پکار، اب دیکھ سب مل جاتے ہیں کہ نہیں، سب پرندے الگ الگ پھر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ کیا ہوا؟ اطمینان قلب پیدا ہونے کے لیے تاکہ اضطراب نہ ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ یقین کی منزل ہے حضرت ابراہیم کی، اور مولا امیر المومنین کی یقین کی منزل کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اطمینان کا یہ عالم ہے کہ اگر نظروں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی یقین نہیں فرق کرے گا، اور اگر ڈال دیا جائے تب بھی اطمینان و یقین میں فرق نہیں آئے گا۔ تو ہر ایک شخصیت میں فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ایسے ہی علماء میں فرق ہے، ایسے ہی عارفوں میں فرق ہے، ایسے ہی بزرگان میں فرق ہے۔ سب ایک ایک منصب کے مالک ہیں اور اس نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ یہ آسانی سے مراجع نہیں بن جاتا، اور آسانی سے یہ عالم دین اس منزلت قلاب پر نہیں پہنچتا ہے، بڑی مشکلوں کے بعد وہ جا کے پہنچتا ہے۔ اور یوں تو ظاہر میں آپ دیکھیے آپ ہی جیسا ہے، کھانے والا بھی ہے، کپڑا بھی پہننے والا ہے، اٹھنے بیٹھنے والا بھی ہے۔ جب اسی کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر بتائیے اصل جس کی وجہ سے پوری کائنات ہے، کہ جو اصل معصوم خلق کیا گیا ہے، اس کو سوائے یہ بدو عرب کے اور کیا سمجھتے رہے کہ ہمارے جیسا بازار جاتا ہے، ہمارے جیسا کھاتا پیتا ہے، ہمارے جیسا چلتا پھرتا ہے، رسول کہاں سے ہو گیا؟ اس کے اور کیا سمجھیں گے؟ لیکن جو رسول سمجھ رہا ہے اس کو قریب آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ 1000 میل کے فاصلے پر ہے یمن میں، اور وہاں سے ہوا چلتی ہے تو نبی کہہ رہا ہے اس کی خوشبو ہمیں آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ معرفت ہے، یہ پہچان ہے۔ کبھی دیکھا نہیں رسول اللہ کو، کبھی رہا بھی نہیں رسول کے پاس، ایمان و یقین کی اس منزل پر پہنچا۔ بس متفاوت ہیں منزلیں۔ تو اب اس کے بعد جب نعبدو کہہ رہے ہیں تو اس کا راز یہاں تک تو آپ کے سمجھ میں آ گیا نا کہ سب مختلف ہیں۔
اب کس کی اللہ قبول کرنے والا ہے اور کس کی رد کرنے والا ہے، یہ بھی سادے لفظوں میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ان الفاظ کے ساتھ نہیں لے آیا ہوں، ان چکروں کے ساتھ کہ جو دلیل کی روشنی میں ہوتا، کہ سادہ دیکھیں ہیں آپ۔ ظاہر ہے کہ جو زیادہ قریب تر ہے، جو زیادہ معرفت رکھنے والا ہے، جو زیادہ اللہ سے متصل ہے، اس کی بات پہلے قبول کرے گا نا، تو وہ اول ہے نا، اس کی قبول کرے گا نا پہلے۔ جو دور ہے اس کی بعد میں، اور جو اس سے دور اس کی اور بات، جو بالکل دور اس کی تو شاید قبول ہو چاہے نہ ہو۔ تو جب آپ کو یہ لفظ دیا گیا کہ ایاک نعبد، در حال کہ پڑھ آپ رہے ہیں اور آپ ہیں اعبدو، تو اعبدو جہاں پر نعبدو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ یہ دو اعتراف ہیں، ایک تو اعتراف اور بھی ہے جو ابھی بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلا رمز اس کا یہ ہے کہ جب نعبدو کہتے ہیں تو وہاں منظور یہ ہوتا ہے کہ ہم سب مل کے عبادت کر رہے ہیں، پوری کائنات۔ اب اس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اوصیاء بھی ہیں، اور وہ مقام اولو العزم پر فائز اور ان سے بھی بلند سید المرسلین، اور انہی کے تمام تر کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، جو مقام محمدیت پر فائز، وہ سب اسی نعبدوں میں شریک ہیں۔ اب چونکہ شریک ہیں اور ان کی عبادت خدا قبول کرنے والا ہے، تو ہم ناقص جو کھڑے ہوئے تھے، جب ہم نے عبادت کیا اور انہی سے اپنے رشتے کو ملا دیا، تو اب جب ان کی قبول کر رہا ہے تو ہماری بھی قبول کر رہا ہے۔ اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا ایک اٹھا بات کرنا، کہنا ہم سب کو یہ عبادت کر رہے ہیں، ہم سب عبادت کر رہے ہیں، یعنی سب کو شامل کر کے اپنی عبادت پیش کرنا، یہ نہ کرنا کہ اپنا مال دکھانا خالی، یعنی سارے مال کو ساتھ میں بیچ میں اپنا بھی رکھ کے دکھا رہے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، سبھی نہیں ہے کہ غافل ہے، مگر اس احترام میں کہ جس کے ساتھ رکھ کے لائے ہو ہم اسے انکار نہیں کر سکتے، تو اب آؤ لاؤ لاؤ لے آؤ لے آؤ لے لیتے ہیں۔ اسی کو علمی زبان میں کہتے ہیں، تجارت میں بیپاری جو ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز، اس کو بے صفقہ کہتے ہیں، کوئی چیز بیچنی ہو اور بیچنے میں اس میں کچھ چیزیں اچھی ہوں کچھ خراب ہوں، دونوں کو ملا کے رکھ دو۔ مثلا سیب کی ڈھیریاں لگائیں، کچھ سیب خراب ہیں کچھ اچھے ہیں، لگا دیں ان کا 100 روپے کی ڈھیریاں لے جائیے۔ اب آپ خریدنے جائیے تو اب آپ چن نہیں سکتے، آپ پوری ڈھیری اٹھائیے، 100 روپے دیے لے جائیے، گھر میں جا کے چن لیجیے گا، جو اچھا ہوگا رکھ لیجیے، خراب پھینک دیجیے گا۔ لیکن یہاں سے آپ جو ہے وہ پوری ڈھیری لے جائیں گے اور لوٹانے آئیے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا گھر میں رکھ لیجیے اور خراب لے کے آئیے، بھائی یہ خراب تھے، اب یہ لوٹے گا نہیں، لوٹانا تو پورا لے کے آئیے، لوٹائیے۔ یعنی اگر لوٹائے تو پورا اور اگر لے تو پورا، آدھا تہاؤ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، جب ہمارے اور آپ کے لیے قاعدہ یہ بنا ہے عقلائے جہان کے لیے کہ ہم اور آپ جو خرید فروش میں یہ کرتے ہیں، وہی حال اللہ کے یہاں ہے۔ وہ طلبگار ہے عبادت کا کہ دیکھیں کون میرا وفادار زیادہ ہے، اس میں دیکھا کہ سب سے وفادار یہ ہے، تو ان کی وفاداری قابل قبول ہے، لیکن ان کی وفاداری قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے ان وفادار کے دامن سے اپنے دامن کو ملا دیا ہے، تو اب جب ان کو ہم قبول کر رہے ہیں تو ان کی بھی وفاداری قبول کر لے رہے ہیں۔ ایک سوال پڑھیں محمد اور ہر فرد، ہر ذرہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہے۔ وَإِن مَنْ كُلٌّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنُ عَبْدًا، ہر شے زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ نہیں ہے مگر اس حالت میں کہ خدا کی بارگاہ میں محشر میں سب عبد بن کر کے آئیں گے، سب بندے ہیں، سارے بندے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں سب کی طرف سے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اصول 6 ہیں جو ارکان عبادت ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد اور ذکر، یہ اصول بنیاد ہیں۔ یعنی مگن قید کے ساتھ نماز ایسی کہ غیبت نہ ہو، روزہ ایسا کہ چھوٹتا نہ ہو، قضا نہ ہو، زکوٰۃ ایسی کہ احسان نہ ہو، حج ایسا کہ کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اللہ مقصد ہو، اور جہاد ایسا کہ جس کے اندر ریا نہ ہو، سمعت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور ذکر ایسا کہ جس میں انقطاع نہ ہو، یعنی یاد۔
اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ 6 بنیاد عبادت ہیں، اور 6 ہی چیز بنیاد عبودیت ہیں، بندگی۔ یعنی یہ کہ اللہ کی قضا اور فیصلہ پر راضی رہنا، اس کی بلا پر صبر کرنا، اس کے سامنے جو کچھ بھی کہہ دیا اس نے اف نہ کرنا، اس کے لیے قلب، دل، کہتے ہیں دل جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہو، روح جو ہے اس کے جمال کا مشاہدہ کر رہی ہو، جسم جو ہے وہ ارکان ادا کر رہی ہے۔ ایک نماز میں کیا ہوتا ہے؟ تینوں چیز ہے، ایسا نہ سمجھیے گا اب وہ کہ ہم جلدی پھٹافٹ، چونکہ اس بار روزہ ہے، افطار کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، اس کے بعد جو ہے جلدی جانا ہے، گاڑی چھوٹی جا رہی تو پھٹافٹ۔ لیکن اس پھٹافٹ میں بھی اگر ایسا ہے تو بہا کیا کہنا۔ ورنہ ایک نماز کی حقیقت یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو روح جو ہے انسان کی اپنے رب کا مشاہدہ کر رہی ہو، اور قلب جو ہے وہ اپنے رب کے توجہ کی طرف رہے، ٹوٹنے نہ پائے، اور جسم جو ہے وہ اپنا فعل انجام دے رہا ہو، اٹھنا بیٹھنا یہ جسم کا کام ہے، جسم یہ سب کر رہا ہے، روح مشاہدہ کر رہی ہے، اور قلب جو ہے توجہ اللہ ذرا برابر منقطع نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ ہے تب وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر، ختم کر دیا یہیں پر۔ یہ شب ایسی ہے کہ آج کی شب میں جو اولی الامر ہے اسی کے پاس سارا امر آنے والا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں آئے گا۔ یہاں تک کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ سب کس لیے آتے ہیں؟ یہ روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں کس لیے؟ اولی الامر کے پاس آتے ہیں، امر لے کے، بالامر، امر کے ساتھ، اور یہ امر لے کے آتے ہیں۔ اگر اولی الامر ہے نہیں تو آتے کہاں ہیں؟ تو اس کا مطلب کوئی اولی الامر ہے۔ اس اولی الامر کی کیفیت کا اندازہ لگائیں، اور اس بات کا کہ اللہ سے قلب جو ہے متوجہ ہے، توجہ ٹوٹی نہیں، اتصال موجود ہے، اور روح مشاہدہ جمال الہی کر رہا ہے، اور بدن اپنے کام کو چھوڑا نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا سب انجام دے رہا ہے۔ اس بات کو ہم اور آپ تو نہ سمجھ پائیں کہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن جس کے لیے کر رہے ہیں وہ زیادہ سمجھے گا کہ نہیں کریں گے؟ وہ زیادہ سمجھے گا نا، وہ تو زیادہ اس بات کو جان رہا ہوگا کہ ہاں اس کا قلب مجھ سے ٹوٹا نہیں، یعنی اللہ وہ تو سمجھ رہا ہے نا کہ اس کا قلب مجھ سے ٹوٹا نہیں، اور اس کی توجہ مجھ سے ہٹی نہیں، اس کی روح میرا مشاہدہ کر رہی ہے، اس کا جسم کام انجام دے رہا ہے نا، زیادہ بہتر سمجھتا ہے نا۔ اب آپ مقام علی ابن ابی طالب کو پہچانیں کہ ایک مسجد میں جسم کام ادا کر رہا ہے، قلب جو ہے توجہ الہی پر ہے، اور خود روح مشاہدہ الہی کر رہا ہے، اس کے باوجود اس ایک فقیر نے آواز دی، آپ نے انگشتری بڑھا دی، تو اس سے نہ توسل ٹوٹا آپ کا، توجہ ہٹی آپ کی، نہ روح مشاہدے سے ہٹا، نہ جسم جو ہے اپنے کام سے ہٹا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ سب نہ موجود رہتا تو کبھی اللہ انما ولیکم اللہ کی آیت نہ بھیجتا۔ یہ آیت بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی توجہ باقی، روح مشاہدہ کر رہا ہے، جسم حرکات انجام دے رہے ہیں، اور وہ بھی مقام اعلیٰ پر کہ مرضی خدا جھوم کے کہا کہ میں تمہیں تاج ولایت پہناتا ہوں، پوری کائنات کا ولی قرار دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ کل کی کمی میں نے پوری کر دی ہے، اور آپ حضرات 1 گھنٹہ برداشت کر چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ شب بڑی عظیم شب ہے۔ ہم سب صرف ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، یاد آ گئی تو بات جو ہے وہ آپ کے سامنے کی اعمال ہوں گے اس کے بعد، اور ظاہر ہے کہ یہ مقدمہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ اعمال میں توجہ قلب رہے ہم سب کی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم سب صحیح اور کوشش کریں، جس کسی ایک کی بھی اگر توجہ واقعاً مسلسل اللہ کے نزدیک ہو گئی تو مل کر کے یہ اعمال کرنے کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا کہ سارے لوگوں کے اعمال قبول ہو جائیں۔ اسی لیے اجتماع کے ساتھ دعا پڑھنے کے لیے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، اور مختلف چیزیں، لیکن ان کی شرائط کے ساتھ، شرائط نہ بھولیں۔ اب لوگ مصیبت یہ ہو جاتی ہے، خیر وہ باتیں نہیں کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے شرائط کے ساتھ اگر ہوں، یقیناً خداوند عالم ان میں سے کس مومن کا اخلاص کس درجے پر ہے، نہ آپ میرے دل میں بیٹھے ہیں نہ میں آپ کے دل میں بیٹھا ہوں، کوئی نہیں جانتا کسی کے دل کا حال، اور خدا ہی جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے۔ اسی طفیل میں سارے مومنین کے اعمال قبول ہو جائیں، مومنین کے مشکلات رفع ہو جائیں،
معبود تجھے واسطہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ کیفیت پیدا کر جس کیفیت سے تیری بندگی ہم ادا کر سکیں۔ باراللہ ہمارے تمام جہان میں جو محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، معبود روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ باراللہ یہ جو کافرین و مشرکین و ملحدین ہمیں طعنہ دیتے ہیں، اس طعنے کو سنتے سنتے ہم تھک گئے۔ اب اس طعنے کے بدلے میں اگرچہ اس سے بڑی مصائب تیری جانب سے ابتلا آ سکتی ہے، لیکن اسے ختم کر اور اس کے بدلے میں ہمارے آقا ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے شب کی تمام تر فضیلت کی بنیاد پر ہم کو اس قابل کر کہ اگر حضرت آئیں تو ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین صلوات۔